قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کی فراغت کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عصری جو علوم ہوتے ہیں ان کی طرف جو آپ متوجہ ہوئے، اور اس دور میں جو مروجہ علوم تھے ان میں سے امام صاحب نے جو وہ ایک ایک علوم کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر کے رکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے باقاعدہ وہ علوم و فنون جو وہ حاصل کیے۔ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے تمام علوم اور فنون کو اپنے سامنے رکھا، اور پھر ان میں سے ایک ایک فن کو جو ہے میں نے پڑھا، اور پھر ہر فن کے انجام اور اس کے نفع پر جو ہے وہ خوب غور کیا۔ تو اس قول سے باقاعدہ ہمیں معلوم چلتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم الفقہ حاصل کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ نے دیگر علوم جو وہ حاصل کیے، مثلا جو ہے وہ علم الادب، علم الشعر، قافیہ اور علم القراءت، علم النحو وغیرہ جو آپ نے پہلے علوم جو ہے وہ حاصل فرمائے۔ اب امام صاحب کا اس طرح جو ہے وہ کس طرح رجحان بنا، امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ ابتدائی اور ضروری تعلیم حاصل کرنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تجارت کا کام جو آپ نے شروع کر دیا، تجارت کے کام کے اندر آپ نے جو وہ شروع کر دیا۔ اور ایک دن جو وہ آپ بازار کے اندر جا رہے تھے تو ہوا یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مشہور محدث تھے، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا۔ تب تو وہ امام اعظم نہیں تھے، اس وقت تو وہ نوجوان تھے۔ تو امام شافعی نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے رستے کے اندر ملاقات بھی کی، اور رستے میں جو ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے پر جو ہے وہ ذہانت کے آثار جو دیکھ لیے تھے، اور پھر امام اعظم کو باقاعدہ بلوایا، اور بلوانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے کہا کہ یہ نوجوان تم کیا کرتے ہو؟ تو امام اعظم نے فرمایا کہ میں جو بازار میں مصروف ہوتا ہوں کام کاج تجارت وغیرہ کے حوالے سے۔ تو امام زاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہو؟ امام اعظم نے فرمایا نہیں، میں تو نہیں بیٹھتا۔ ابتدائی علوم حاصل کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ علماء وغیرہ کی مجالس میں نہیں بیٹھا کرتے تھے؟ تو فرمایا میں تو نہیں بیٹھتا۔ پھر جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ علم اور مجالس علماء کو لازم پکڑو، کیونکہ میں تم میں حرکت اور بیداری کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ اب محدث انہوں نے جو ہے وہ جب یہ ارشاد فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل پر یہ کلمات اتنے اثر کر گئے، امام اعظم فرماتے ہیں پھر جو ہے میں نے علوم و فنون کی طرف جو ہے میں متوجہ ہو گیا، اور پھر باقاعدہ علوم و فنون جو حاصل کیے۔ تو آپ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ محدث تھے، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے پر یہ آثار دیکھ لیے تھے کہ یہ شخص، یہ نوجوان جو ہے وہ اگر علوم اور فنون حاصل کرے تو پھر جو ہے وہ بہت بڑے مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو نیکی کی دعوت دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موقع محل کے اعتبار سے نیکی کی دعوت بندہ دیتا رہے۔ امام شافعی نے امام اعظم کو نیکی کی دعوت دی تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بن گئے۔ ثواب کن کو ملا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح جو ہے وہ مزید علم دین کی طرف جو آئے، اور پھر جو وہ ہمہ وقت علم دین ہی کے اندر جو وہ آپ لگے رہے اور علم دین جو حاصل کرتے رہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ